ناصرین، جن یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا شریف میں شہید کیا تھا، ان کا کیسا دردناک انجام ہوا، اس بارے میں یہ تیسرا پارٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناصرین، مسلم بن عبداللہ ضیائی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کربلا جانے والے یزیدیوں کو پکڑ پکڑ کر مختار بن عبید ثقفی قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے بھاگ نکلے۔ مختار کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا۔ یہ دیکھ کر ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا، لیکن مختار کا غلام ضربی ہمارے قریب پہنچ گیا۔ شمر نے ہم سے کہا کہ تم گھوڑے کو ایڑ دے کر مجھ سے دور ہو جاؤ، شاید مختار کا غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑوں کو خوب تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ مختار کے غلام نے پہنچتے ہی شمر پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو گول گول گھماتا رہا، اور جب مختار کا غلام اپنے ساتھیوں سے دور ہو گیا تو شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی۔ اور جب مختار کے سامنے اس کے غلام کو لایا گیا اور مختار کو شمر کے حملے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اسے شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ ناصرین، مختار کے غلام ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلتانیہ گاؤں میں پہنچا، جو دریا کے کنارے پر بسا ہوا تھا۔ شمر نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر اسے خوب مارا پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ۔ اس خط پر اس نے اپنا نام اور پتہ بھی لکھ دیا تھا، شمر کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام۔ ناصرین، کسان اس خط کو لے کر روانہ ہوا۔ اسی راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا، جہاں مختار کا کوتوال ابو عمرہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ ظلم کیا تھا اس کو بیان کر رہا تھا۔ تبھی ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے شمر کے خط اور اس کے پتے کو دیکھ کر پوچھا کہ شمر کہاں ہے؟ تو کسان نے سپاہی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر شمر ایک گاؤں میں موجود ہے۔ مختار کا کوتوال فوراً اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر شمر کی طرف چل پڑا۔ ناصرین، مسلم بن عبداللہ ضیائی کا بیان ہے کہ میں رات میں شمر کے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ شمر نے کہا، میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور مجھے لگتا ہے تمہیں مختار کذاب کی وجہ سے ڈر لگ رہا ہے، تم لوگ اس سے مرعوب ہو چکے ہو۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے۔ ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی اور مجھے برابر نیند بھی نہیں آئی تھی کہ میں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ریچھ ہوں گے، مگر جب وہ آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھوں کو ملنے لگا، اور میں نے دل میں کہا کہ یہ ریچھوں کی آواز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں مختار کے سپاہیوں نے پہنچ کر نعرہ تکبیر بلند کی اور ہمارے خیمے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل بھاگے۔ وہ سپاہی شمر پر ٹوٹ پڑے، جو پرانی چادر اڑے ہوئے تھا، اور اس کے بدن کا سفید داغ جو برس کی بیماری ہوتی ہے وہ چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اور اسی چادر کو اوڑھے ہوئے نیزے سے ان سپاہیوں کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم لوگ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ہم نے نعرہ تکبیر کی آواز سنی، اور سپاہیوں نے شمر ذی الجوشن کو قتل کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر اس کی لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ تو ناظرین، اس طرح ایک اور یزید خبیثی جہنم پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اور پنجتن پاک کا غلام بنائے، ان کی محبت میں ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں
اور ہمارا چینل شفا نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔